بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اینڈ وی کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلام اینڈ وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ بات بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے حکم آیا تھا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے؟ ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ پیغام عظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جوڑے جانے والی بات یہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان لوگوں نے بائبل میں ترجمے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آنے والے اس حکم کو بدل کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے کر دیا تھا، لیکن آج کل ہمارے مسلمان بھائی اس بات سے انجان ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الصفت آیت 112 تا 113۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بطوائل سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ایس رومیوں کے جد امجد ہیں اور یعقوب بنی اسرائیل کے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ کا ایک گھر بیت المقدس بنایا، جو بیت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو، پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ مسلم این ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
नाज़रीन, जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल हुई तो आप अलैहिस्सलाम पर कमज़ोरी के आसार ज़ाहिर होने लगे और बीनाई भी कमज़ोर हो गई। इसी कमज़ोरी के आलम में एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम की तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को आपके बेटों एस और याकूब ने गुस्ल व कफ़न देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया। नाज़रीन, ये था हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल इस्लाम एंड वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें। नाज़रीन, हम आपके लिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भेजते हैं, आप जाके उसको भी देखा करें और उससे भी इल्म हासिल किया करें। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।